السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین اکرام، آج میں آپ لوگوں کو بنی اسرائیل کے ایک مالدار آدمی کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کے پاس موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو اس سے پوچھا گیا، کیا تو نے کوئی نیک عمل بھی کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ اس سے دوبارہ پوچھا گیا، ذرا نظر ڈال کر دیکھ کہ کیا تو نے کوئی نیک عمل بھی کیا ہے؟ اس نے کہا، میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ دنیا میں لوگوں سے لین دین کرتا تھا اور قرض بھی دیتا تھا، تو قرض وصولتے وقت مالداروں کو مہلت دے دیتا تھا اور غریب مفلس کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالی نے اس عمل کے بدلے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3451 اور 2077۔ محترم حضرات، ذرا اس واقعے پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو اس لیے معاف کر دیا کہ وہ غریب اور محتاجوں کو معاف کرتا تھا، لوگوں کو مہلت دیتا تھا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، لوگوں کو پریشان نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج معاملہ الٹا ہے۔ لوگ غریبوں، بیواؤں، مسکینوں کو دباتے ہیں، ستاتے ہیں، انہیں گالی دیتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، ان سے قرض وصولتے وقت ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ بہت بڑا غلط کام ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ اگر کوئی تمہارا قرضدار ہے اور وہ قرضہ نہیں چکا پا رہا ہے، غریب ہے، مفلس ہے، تو تم اسے معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو صحیح کریں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رہ، ایمان کی زندہ رہ، اور جب اٹھانا تو اللہ ہم تمام مسلمانوں کے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔